الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک نقاب والی لڑکی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت ایک نقاب پوش لڑکی کھانا مانگنے ایک لڑکے کے دروازے پر چلی گئی اور کہنے لگی، مجھے کھانا دے دو، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اگر تم مجھے کھانا دے دو گے تو دیکھنا کل تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو دوستو، یہ سن کر لڑکے نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اگلے دن لڑکے کے ساتھ کیا ہوا، یہی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جن بھائی کا واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں ان کا نام ثقلین ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک آفس میں کام کیا کرتا تھا، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی اچھے آفس میں نوکری نہیں مل سکی۔ ایک چھوٹے سے آفس میں نوکری ملی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ چلو گھر کا گزارا بسر تو ہو جائے گا۔ آج سے 5 سال پہلے مجھے یہ جاب بہت اچھی لگ رہی تھی کیونکہ اس وقت گھر میں صرف میری بیوی اور ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس لیے گھر کے خرچے اتنے زیادہ نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا، میرے 3 بچے ہو گئے اور اس طرح ہم گھر میں 5 لوگ ہو گئے۔ دن بدن ہمارے خرچے بڑھنے لگے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی۔ بچے بڑے ہوئے تو انہیں اسکول میں داخل کروانا پڑا، اس اسکول کی فیس بھی کم نہیں تھی۔ ایسے میں مجھے آفس سے جو تنخواہ ملتی تھی، جو پیسے ملتے وہ تو مہینے کے شروع میں ہی ختم ہو جاتے تھے اور باقی کا مہینہ مجھے ادھار لے کر گزارا پڑتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے کہتی کہ تم اپنے آفس کے مالک سے بات کرو تاکہ وہ تمہاری سیلری کو کچھ بڑھا دے، کیونکہ اتنے پیسوں میں اب ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا ہے، ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کے خرچے اور بڑھ جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتا تھا کیونکہ میں آفس کے مالک سے کئی بار اس سلسلے میں بات کر چکا تھا، لیکن ہر بار وہ میری بات کو سن کر یہی کہتا کہ دیکھو ثقلین، میں جانتا ہوں کہ تمہاری تنخواہ کم ہے، لیکن میں کیا کروں کیونکہ آفس میں اتنا کام نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو تم سے بڑے آفیسر وہ کام کر لیتے ہیں، اس لیے اتنی تنخواہ میں گزارا کر لو۔ اپنے آفس کے مالک کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا کیونکہ آفس میں کام واقعی بہت کم تھا، اور اگر اتفاق سے کام آتا تو مجھ سے بڑے آفیسر وہ کام کر جاتے تھے۔ میں نے یہ بات کئی بار اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات کہتی کہ تم یہ نوکری چھوڑ کر کسی دوسری آفس میں نوکری کر لو۔ بیوی کی یہ بات سن کر میں دب جاتا تھا۔ ارے بھائی، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ نئی جاب تلاش کرنا اتنا آسان نہیں۔ یہ سن کر میری بیوی بھی غصے میں آ جاتی اور کہتی، پچھلے کئی سالوں سے تم اسی سیلری پر کام کر رہے ہو اور تمہارے آفس کا مالک تمہیں اسی سیلری پر کام دے رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے تمہارے آفس کے مالک کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ تمہاری تنخواہ بڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتی ہوں۔ ثقلین کہتا ہے کہ بیوی کی دھمکی سن کر میں گھر سے باہر نکل آتا اور سوچتا کہ شاید میری بیوی کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے آفس کے مالک کی نیت خراب ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں آفس چھوڑ دوں تو مجھے کوئی نئی جاب فوراً نہیں دے گا۔ یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کر لیتا تھا۔ بیوی مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے 2-4 دن غصہ کر کے خود ہی چپ ہو جاتی۔ خیر، محبت تو مجھے بھی اپنے بیوی بچوں سے بہت زیادہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرے حالات جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی قیمت بھی بڑھنے لگی۔ ایسے میں ہر آدمی پریشان تھا کیونکہ سیلری کم تھی اور خرچے زیادہ تھے، اس لیے میں نے بھی اسی سیلری میں صبر اور شکر کیا۔ میرے کئی دوست ایسے تھے جو بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ تھے۔ میں اللہ کی ناشکری کیسے کرتا کیونکہ میرے پاس تو جاب بھی تھی اور میرے بچے دوسروں کے بچوں کی طرح بھوکے نہیں سوتے تھے۔ یہ میرے لیے شکر کی بات تھی، اور انہی دنوں رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا۔ میں دعا کرنے لگا کہ اللہ اس مہینے کے صدقے ہمارا رزق بڑھا دے، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے آفس کے مالک کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس رمضان میں میری سیلری بڑھا دے گا، مگر
ایسا نہیں ہوا۔ میں مغرب کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے اپنے گھر پر آ جاتا۔ ویسے بھی گھر میں جلدی آ کر میں کیا کرتا؟ بیوی تو ہر وقت جلی کٹی باتیں سناتی رہتی اور بچے اپنی معصومیت میں مجھے کہتے کہ ابو مجھے اپنے دوست کی طرح اچھے والے جوتے لینے ہیں۔ میں ان سے پیار سے بہلا لیتا اور کہتا کہ تم بس دعا کرو کہ تمہارے ابو کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، پھر میں تمہیں ہر فرمائش تمہاری پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے بیٹے خوشی خوشی کھیلنے چلے جاتے۔ میری بیٹی یہ دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی ابو مجھے بھی عید پر بھیا کی طرح نئے جوتے لے کر دینا۔ بیٹی کی فرمائش سن کر میں ہنس پڑتا تھا۔ بچے بھی کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ بڑے ہونے پر کئی مشکلات ہمارے ساتھ چپک جاتی ہیں۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی تھی بچوں کی فرمائشیں بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر گھر آتا تو بچے مجھے گھیر کر بیٹھ جاتے اور روز کسی نئی چیز کا مطالبہ کرتے۔ ایک دن میں کام سے تھکا ہارا گھر آیا تو ابھی افطاری میں 20 منٹ باقی بچے تھے۔ بچے اندر کھیل رہے تھے جبکہ میری بیوی افطاری کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ عید آنے والی ہے اور ابھی تک میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں خریدا، کیونکہ پچھلے مہینے کی سیلری سے تو میں گھر کا سامان لے آیا تھا۔ اب مجھے سیلری عید کے بعد مل رہی تھی تو یقیناً نہ تو میں بچوں کے لیے کچھ خرید پاتا اور نہ ہی اپنی بیوی کے لیے کچھ خرید پاتا۔ چلو میں خود تو پرانا سوٹ پہن لوں گا، لیکن بیوی بچوں کا کیا قصور تھا کہ میں انہیں عید کے دن کچھ بھی نیا نہ دلا سکا۔ میں دل سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میرے آفس کے مالک کو ہر غم غریبوں کا کچھ احساس ہو جائے اور وہ ہمیں تھوڑی بہت تنخواہ ایڈوانس دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی نے جوس بناتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں پیروں میں جوتے ڈال کر چارپائی سے اٹھا اور دروازے پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ افطاری میں وقت کم ہی بچا تھا۔ خیر جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے ایک نقاب لگائے ہوئے لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا یہ لڑکی اس وقت میرے دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہے اور اسے مجھ سے کیا کام ہے۔ لڑکی نے میری حیرانی دیکھی تو شاید وہ شرمندہ رہ گئی اور اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے کہا صاحب میں اس وقت آپ کے گھر آنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، میں کیا کروں کیونکہ میں بہت مجبور ہوں اور یہی مجبوری مجھے آپ کی دہلیز پر لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے گھر کیوں آئی ہے۔ اس نقاب پوش لڑکی نے میرے چہرے پر یہ سواگ لکھا ہوا دیکھا تو وہ روتے روتے کہنے لگی صاحب جی 2 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، اس وقت اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو مجھے دے دو، دیکھنا کل آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کیونکہ میں تو خود غریب انسان تھا۔ اس محلے میں کئی ایسے امیر لوگ تھے جو اس لڑکی کی مدد کر سکتے تھے۔ یہی بات میں نے اس لڑکی سے کہی تو وہ لڑکی کہنے لگی میں بہت مجبور ہوں، اس لیے میں بہت سارے گھروں میں گئی لیکن کسی نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے میں آپ کے دروازے پر آئی ہوں۔ ثقلین کہتا ہے کہ اس لڑکی کی بات پر اعتبار تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے تو سوچا کہ بیچاری پردہ دار لڑکی ہے، شام کے وقت کہاں جائے گی، اوپر سے اس کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ میں نے اسے دروازے پر رکنے کا کہا اور پھر اپنی بیوی کے پاس آ کر اسے تمام باتیں بتا دی۔ بیوی تو میری بات سن کر بھڑک اٹھی اور کہنے لگی اگر ہم نے تمام کھانا اسے دے دیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ میں نے اس کی یہ بات سنی تو بیوی سے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھ لو، باقی کا تمام کھانا اس لڑکی کو دے دیتے ہیں۔ مجھے تو بیچاری بہت زیادہ مجبور لگ رہی ہے، پھر پردے کی حالت میں اور کہاں جائے گی؟ شام کا وقت ہے، باہر 100 طرح کے آوارہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میری بیوی کچھ نرم پڑ گئی اور اس نے تمام کھانا الگ الگ شور میں ڈال دیا۔ میں نے وہ تمام کھانا جو میری بیوی نے افطار کے لیے بنایا تھا اس نقاب پوش لڑکی کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور خوشی کے مارے وہ لڑکی رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا معاف کر دینا، میں نے تم سے جو کہا تھا کہ ہمارے گھر میں بس یہی کھانا پکا تھا، میں بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب بندہ ہوں، تھوڑی سی سیلری میں ہم لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر کے رہے ہیں، تم بس ہمارے لیے دعا کر دینا۔ یہ سن کر وہ دعائیں دیتی واپس چلی گئی اور میں واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا
سوچنے لگا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مجبور لوگ ہیں جو اپنی مجبوری کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ میرے پاس جو تھا اس سے ملنے والی تنخواہ میں گزارا اچھا چل جایا کرتا تھا، ورنہ میں یا میرے بیوی بچے بھی بھوک سے تنگ آ کر کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے۔ میں اس وقت اسی سوچ میں گم تھا کہ میری بیوی نے مجھے ہلایا اور کہا میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا، انہوں نے بہت کم کھانا کھایا، اس لیے تھوڑا سا سالن اور روٹی بچی ہوئی ہے، آؤ مل کر اسی سے افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ہاتھ دھوئے اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح ہم دونوں میاں بیوی نے بچا ہوا کھانا مل جل کر کھا لیا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ رات ہوئی تو میں اس بات کو بھول گیا اور نماز پڑھ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب میں سحری کے لیے اٹھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی میں ہمارے دسترخوان کھانے سے سجے ہوئے تھے۔ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کے آفس کا ایک بندہ دے کر گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ آفس کے مالک کی طرف سے ہے اور آج شام کو افطاری بھی آفس کی طرف سے ہوگی۔ یہ دیکھ کر پیارے دوستوں وہ کہتا ہے کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے آفس کے کنجوس مالک کو راتوں رات کیا ہو گیا تھا؟ خیر یہ تو مجھے آفس جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ میرے آفس کا مالک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ اس دن میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اسی طرح میری سیلری بھی بڑھ جائے اور میں اپنے بچوں کی ہر فرمائش پوری کر سکوں۔ اس دن میں آفس گیا تو مجھے وہاں کا ماحول تھوڑا بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی، میں سیدھا آفس کے مالک کے کمرے میں چلا گیا تاکہ صبح والی سحری کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی آپ کو اس کھانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ثقلین صاحب، کیونکہ یہ تو ہمارا فرض تھا۔ یہ بات سن کر میں الجھ گیا۔ اس نے میری الجھن دیکھی تو وہ کہنے لگی یہ میرے والد کا آفس ہے اور ان کے انتقال کے بعد میں نے اسے اپنے والد کے دوست کے حوالے کر دیا تھا، لیکن دن بدن مجھے والد کے دوست کی شکایت آنے لگی کہ یہ ورکرز کے ساتھ بہت بڑا سلوک کرتے ہیں اور ان کی سیلری کئی سالوں سے روک رکھی ہے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے میں یہاں آئی اور کام کرنے والے ورکرز سے روح بدل کر ملی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان ہو گیا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میں وہی نقاب پوش لڑکی ہوں جو آپ کے گھر آئی تھی تاکہ آپ کو آزما سکوں، اور یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا آپ اس آفس کے پرانے ایماندار اور قابل ورکرز ہیں، اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ کی سیلری بڑھا دی ہے۔ اس سن کر جلدی سے میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ بالآخر میری برسوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزے داروں کی، مسلمانوں کی مدد کریں، اللہ پاک ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔